السلام علیکم، ویلکم ٹو ہارر سٹوریز بائی عافیہ۔ امید کرتی ہوں آپ لوگ جہاں کہیں ہوں گے خیر خیریت کے ساتھ اور ڈھیروں خوشیوں کے ساتھ ہوں گے۔ لسنرز، آج میں آپ کو ایک ایسی کہانی سنانے جا رہی ہوں جو میرے ساتھ ایک ٹرک ڈرائیور نے شیئر کی۔ یہ ایک عام سی رات کا سفر تھا، لیکن جو کچھ ان کے ساتھ پیش آیا وہ کسی خوفناک خواب سے کم نہیں تھا۔ تو آئیے سنتے ہیں رشید کی زبانی اس رات کی ڈراؤنی داستان۔ رشید نے ہمارے ساتھ اپنے ساتھ پیش آئے 2 واقعے شیئر کیے۔ میں دونوں واقعے سناؤں گی آپ کو رشید ہی کی زبانی۔ تو آئیے بڑھتے ہیں واقعات کی جانب مزید کسی دیری کے بغیر۔ سڑکوں کے دھنی ہیں ہم ٹرک ڈرائیور۔ جتنا وقت ہم نے ان پہیوں کے ساتھ گزارا ہے شاید ہی کسی اور نے گزارا ہو، لیکن آج کی رات کچھ الگ سی تھی۔ میں نے سارا دن مال لادنے میں گزارا تھا اور شام ہوتے ہی ٹرک لے کر نکل پڑا۔ ہارن بجاتا ہوا پہاڑی راستوں کی طرف سناٹا چھایا ہوا تھا اور رات کا اندھیرا ایک عجیب سا سکوت لایا تھا۔ پہاڑوں کے بیچ یہ ویران راستے ویسے تو کئی بار طے کیے تھے، لیکن آج عجیب سی ٹھنڈک محسوس ہو رہی تھی جو جسم میں سرایت کر گئی تھی۔ رات کے تقریباً 2 بجے کا وقت تھا جب میں ایک سنسان مقام پر پہنچا جہاں کوئی روشنی نظر نہ آئی سوائے میرے ٹرک کی ہیڈ لائٹس کے۔ راستے میں کچھ دیر آگے جانے کے بعد اچانک سامنے ایک شخص کھڑا دکھائی دیا، سفید کپڑے پہنے اور ہاتھ میں کوئی تھیلا تھامے تھا۔ میں نے ٹرک کی رفتار کم کی اور رک گیا۔ بھائی کہاں جا رہے ہو؟ میں نے کھڑکی سے سر باہر نکال کر پوچھا۔ وہ شخص آہستہ آہستہ میری طرف بڑھا، چہرہ صاف دکھائی نہیں دے رہا تھا، جیسے دھند ہو۔ اس نے کہا، بس یہیں قریب ہی جانا ہے، کیا مجھے لفٹ مل سکتی ہے؟ میں نے سوچا کہ اس سنسان جگہ پر اس آدمی کو چھوڑنا ٹھیک نہیں ہوگا، چلو ساتھ بٹھا لیتے ہیں۔ آ جاؤ، بیٹھ جاؤ پیچھے۔ میں نے اس کے لیے دروازہ کھولا۔ وہ چپ چاپ پیچھے کی سیٹ پر بیٹھ گیا اور میں نے ٹرک دوبارہ چلانا شروع کر دیا۔ کچھ لمحے کی خاموشی سے گزرے اور اچانک میں نے گاڑی کے آئینے میں دیکھا تو وہ شخص نظر نہیں آیا۔ دل دھک سے رہ گیا۔ میں نے فوراً بریک لگائی اور پیچھے مڑ کر دیکھا، لیکن سیٹ خالی تھی۔ میرے جسم میں خوف کی لہر دوڑ گئی۔ کہاں گیا وہ؟ میں نے سوچا شاید وہ نیچے اتر گیا ہو۔ میں نے گاڑی سے باہر نکل کر ادھر ادھر دیکھا، لیکن وہاں کوئی نہ تھا۔ رات کا اندھیرا اور گہرا ہو گیا تھا اور دل کی دھڑکن تیز ہونے لگی۔ چلو کچھ نہ کچھ وہم ہی ہوگا، میں نے خود کو تسلی دی اور دوبارہ گاڑی میں بیٹھا۔ جیسے ہی میں نے انجن سٹارٹ کیا، پیچھے سے ایک سرد آواز سنائی دی، ابھی تو سفر شروع ہوا ہے۔ میرا دل حلق میں آ گیا۔ پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہی شخص پھر سیٹ پر بیٹھا تھا، لیکن اس کا چہرہ اب صاف نظر آ رہا تھا۔ اس کی آنکھیں گہری سرخ تھیں اور چہرے پر ایک عجیب سی ہنسی تھی۔ تم نے مجھے لفٹ دیا، اب میں تمہارے ساتھ چلوں گا، ہمیشہ کے لیے۔ میں نے فوراً گاڑی کے دروازے کھولے اور نیچے کود کر بھاگنے کی کوشش کی، لیکن جیسے ہی میں نیچے آیا سڑک غائب ہو گئی۔ میرے ارد گرد ہر چیز بدل چکی تھی۔ وہ پہاڑی راستے جو میں جانتا تھا وہ کہیں بھی نظر نہیں آ رہے تھے۔ اب میں ایک ویران جنگل میں تھا اور وہ شخص میری طرف بڑھ رہا تھا۔ کہاں جا رہے ہو ڈرائیور؟ اس نے سرد لہجے میں کہا۔ یہ سفر اب تمہارا آخری سفر ہے۔ میں نے پیچھے ہٹنے کی کوشش کی، لیکن میرے قدم زمین سے جڑ گئے تھے۔ میں ہل نہیں پا رہا تھا۔ وہ شخص قریب آیا اور میں نے محسوس کیا کہ اس کا جسم زمین سے اوپر اٹھا ہوا تھا، جیسے وہ ہوا میں تیر رہا ہو۔ اس کی آنکھوں سے سرخ روشنی نکلنے لگی اور اس کا چہرہ مزید بھیانک ہوتا جا رہا تھا۔
تم نے مجھے یہاں اکیلا چھوڑا تھا، اسی راستے پر کئی سال پہلے۔ اب میں تمہارے ساتھ جاؤں گا ہمیشہ کے لیے۔ میں نے یاد کرنے کی کوشش کی لیکن کچھ سمجھ نہ آیا کہ وہ کیا کہہ رہا تھا۔ پھر اچانک ایک منظر میرے سامنے آیا۔ کئی سال پہلے میں نے ایک بار اسی راستے پر ایک مسافر کو چھوڑا تھا جو بے حال تھا اور مدد مانگ رہا تھا۔ میں نے اسے لفٹ نہیں دی تھی۔ وہ شخص شاید وہی تھا۔ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا، میں نے چیخ کر کہا، لیکن میری آواز میرے اپنے کانوں تک نہیں پہنچی۔ اس نے آگے بڑھ کر میرا ہاتھ پکڑا اور ایک برفیلی سردی میرے جسم میں اتر گئی۔ میں نے بھاگنے کی کوشش کی لیکن اب میرے جسم میں جان نہیں تھی۔ اب تمہیں بھی وہی راستہ اختیار کرنا ہوگا جو میں نے کیا تھا۔ وہ شخص ہنسا اور میں نے اپنی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھایا ہوا دیکھا۔ جب میں ہوش میں آیا تو میں دوبارہ اپنے ٹرک میں تھا، لیکن یہ ٹرک وہی نہیں تھا۔ ہر چیز بدلی ہوئی تھی، جیسے کسی پرانے زمانے کی۔ باہر دیکھا تو وہی ویران راستے اور جنگل تھا۔ میں اکیلا تھا، لیکن اب میں جانتا تھا کہ میں اس راستے سے کبھی واپس نہیں آ سکتا۔ اور وہ شخص، وہ ابھی بھی میرے ساتھ تھا، ہر قدم، ہر سانس میں۔ اب میں اس راستے کا مستقل مسافر بن چکا تھا جیسے۔ میں نے اپنا آپ کو ہوش میں رکھنے کی بہت کوشش کی اور آیت الکرسی اور درود شریف کا ورد شروع کیا۔ اچانک ایک تیز روشنی میری طرف بڑھی اور میں اپنی پرانی حالت میں واپس آ گیا۔ میں اسی سڑک پر تھا جس سڑک سے میں گزر رہا تھا۔ اب بھی جب رات کو ٹرک چلاتا ہوں تو وہی سرد آواز کبھی کبھی میرے کانوں میں گونجتی ہے۔ یہ سفر کبھی ختم نہیں ہوتا ڈرائیور۔ میری زندگی کا ایک اور دوسرا واقعہ میں آج آپ لوگوں کو بتانے جا رہا ہوں۔ وہ کچھ یوں ہے کہ ایک سردی کی رات تھی اور میں لاہور سے کراچی سامان لے کر جا رہا تھا۔ رات کا وقت تھا، تقریباً 1 بجے کا، اور سڑکیں سنسان تھیں۔ موسم بھی عجیب تھا، دھند اتنی گہری کہ سامنے کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ میں نے گاڑی کی رفتار آہستہ رکھی ہوئی تھی، کیونکہ ایسے موسم میں حادثہ ہونے کا خطرہ زیادہ ہوتا ہے۔ کچھ دیر بعد میں ایک چھوٹے سے گاؤں کے قریب پہنچا۔ وہ گاؤں پہلے بھی کئی بار گزرا تھا، لیکن اس رات وہ عجیب لگ رہا تھا۔ گاؤں کے راستے پر ایک چھوٹا سا قبرستان تھا اور میرے دل میں ایک ہلکی سی گھبراہٹ ہوئی، لیکن میں نے اس پر دھیان نہیں دیا اور آگے بڑھتا گیا۔ ابھی میں قبرستان کے قریب پہنچا ہی تھا کہ اچانک سڑک کے کنارے ایک عورت دکھائی دی۔ وہ سفید کپڑوں میں لپٹی ہوئی تھی اور اس کے بال بکھرے ہوئے تھے۔ میں نے سوچا کہ شاید کوئی مسافر ہے یا کسی کو مدد کی ضرورت ہے۔ میں نے ٹرک روکا اور کھڑکی سے جھانک کر پوچھا، بی بی کہاں جانا ہے؟ عورت نے سر جھکایا ہوا تھا اور کچھ بولی نہیں۔ میں نے دوبارہ پوچھا، کیا تمہیں کہیں جانا ہے؟ اچانک اس نے سر اٹھایا۔ اس کا چہرہ دیکھ کر میری جان نکل گئی۔ اس کی آنکھیں گہری سرخ تھیں اور چہرہ خون سے بھرا ہوا تھا۔ وہ مسکراتی ہوئی مجھے دیکھ رہی تھی، لیکن وہ مسکراہٹ ایسی نہیں تھی جسے میں کبھی بھول سکوں۔ میں فوراً ٹرک کے گیئر بدل کر وہاں سے بھاگنے لگا، لیکن میرے ہاتھ کپ کپا رہے تھے۔ ٹرک سٹارٹ کرنے کی کوشش کی، لیکن انجن جیسے بند ہو گیا تھا۔ میں نے بار بار کوشش کی، لیکن ٹرک نہیں چلا۔ وہ عورت آہستہ آہستہ میری طرف بڑھ رہی تھی اور میں اس کے قدموں کی آواز سن سکتا تھا۔ میری دھڑکن تیز ہو گئی تھی، دل جیسے حلق میں آ گیا ہو۔ اچانک وہ عورت میرے ٹرک کے سامنے آ گئی اور اپنے لمبے ناخنوں سے ٹرک کے آگے فرنٹ والے شیشے کو کھینچنے لگی، جیسے وہ اسے کھولنا چاہتی ہو۔ میں نے ہمت کر کے ایک آخری دفعہ انجن سٹارٹ کرنے کی کوشش کی اور اللہ کا نام لے کر چابی گھمائی۔ انجن گرجا اور گاڑی چلنے لگی۔
میں نے فوراً ایکسیلیٹر پر زور دیا اور وہاں سے بھاگ نکلا۔ جیسے ہی میں نے ٹرک کی رفتار کو تیز کیا، آئینے میں دیکھا تو وہ عورت ابھی بھی مجھے دیکھ رہی تھی اور اس کی سرخ آنکھیں اندھیرے میں چمک رہی تھیں۔ اس کا چہرہ جیسے غصے سے بھرا ہوا لگ رہا تھا، اور میں نے اس کی چیخ سنی جو ٹرک کے انجن کی آواز میں بھی صاف سنائی دے رہی تھی۔ کچھ دیر بعد میں ایک ہوٹل کے پاس پہنچا اور گاڑی روک دی۔ میں اندر گیا اور پانی کا گلاس لیا۔ میرے ہاتھ ابھی بھی کانپ رہے تھے اور دل کی دھڑکن بے قابو تھی۔ ہوٹل کا مالک جو مجھے جانتا تھا حیران ہو کر پوچھنے لگا، رشید بھائی کیا ہوا، آپ اتنے پریشان کیوں ہیں؟ میں نے اسے سارا واقعہ بتایا۔ وہ سن کر خاموش ہو گیا اور بولا، یہ جگہ بدنام ہے، یہاں رات کو کئی لوگوں نے عجیب چیزیں دیکھی ہیں۔ وہ عورت دراصل اس قبرستان سے جڑی ہوئی ہے اور جو بھی رات کو یہاں سے گزرتا ہے اس کا پیچھا کرتی ہے۔ میرے جسم میں سردی کی ایک لہر دوڑ گئی۔ میں نے جلدی سے وہاں سے روانہ ہونے کا فیصلہ کیا اور اللہ کا نام لے کر دوبارہ سفر شروع کیا، لیکن اس رات کے بعد سے میں نے ہمیشہ اس قبرستان کے قریب سے گزرتے ہوئے دل میں خوف محسوس کیا۔ شاید میں کبھی دوبارہ اس راستے پر رات کے وقت نہ جاؤں، لیکن کیا کریں، کام بھی کرنا ہے۔ یہ سڑکیں ہمیں نہ جانے کیا کیا دکھاتی رہتی ہیں، اور کبھی کبھی وہ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ہم سمجھنے سے قاصر ہوتے ہیں۔ اللہ سب کو محفوظ رکھے اور اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ لسنرز، امید کرتی ہوں ٹرک ڈرائیور کی یہ کہانی آپ کو پسند آئی ہوگی۔ دعا ہے کہ خدا کی ذات ہمیں اس ہر خوفناک سفر سے محفوظ رکھے جو ہمارے دل کا ڈر بن کر ساری زندگی ہمارے ساتھ رہ جائے، اور ہمیں اپنی راہوں میں ہمت اور عقل عطا فرمائے۔ امید ہے کہ یہ کہانی آپ کو بھی خوف کے ساتھ ساتھ سبق سکھائے گی۔ اللہ ہمیں ہر قسم کی برائی سے محفوظ رکھے۔ ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار لازمی کیجیے گا۔ اسی کے ساتھ ساتھ چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا اور بیل کی نوٹیفیکیشن کو آن کر لیجیے گا تاکہ آنے والے مزید واقعات کی اپڈیٹس آپ تک پہنچتی رہیں۔ یہاں چھوڑے جاتی ہیں اس دعا کے ساتھ کہ جہاں رہیں خوشیوں کے ساتھ رہیں۔ اپنا ڈھیر سارا خیال کیجیے گا، اس ناچیز کو دعا میں یاد رکھیے گا۔ پھر ملتی ہوں نئے کسی واقعے کے ساتھ۔ فی امان اللہ۔